اسامہ کی عمر کیا تھی؟ کہ جی 17 سال. کہ تجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اگر میں نے باصلاحیت نوجوان کو عہدہ دیا تجھے اعتراض کیوں؟ یار صلاحیت دیکھی جاتی ہے کہ اس میں صلاحیت ہے یا نہیں. تو کبھی چھوٹوں میں صلاحیت ہوتی ہے, کبھی بڑی عمر والے میں صلاحیت ہوتی ہے. اگر صلاحیت چھوٹی عمر والے میں مجھے نظر آئی, میری کابینہ صحابہ اور اہل بیت نے اتفاق کیا ہے, ہم نے اسے عہدہ دیا اور اس نے کوئی بددیانتی اور کرپشن بھی نہیں کی, تجھے کیا اعتراض ہے؟ تو مفت ماما چاچا بڑا کھڑوتے ہیں بھائی. تو یہ اعتراض بھی ختم. جب یہ 10 اعتراض ختم ہوئے, دال تو نہ گلی, کھلی کچہری میں بات کھل گئی. تو یہ اس کے ساتھ لوگ آئے تھے, ان میں چند مخلصین بھی تھے. انہوں نے کہا اے تیری دال نہیں گلنے والی, تو جھوٹ بول کے ہمیں لایا, اور جو پیچھے لشکر 100 کلومیٹر پہ بٹھا کے آئے ان کا کیا ہوگا؟ کہ ٹھیک ہے امیر المومنین ہم واپس جاتے ہیں, اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں, تسلی ہو گئی, لیکن ایک بات اگر آپ ہماری مان لیں تو آپ کا بہت احسان ہوگا. کیا بات ہے؟ مصر کے گورنر کو آپ تبدیل فرما لیں, اور حضرت ابو بکر صدیق کے جو بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر, ان کو گورنر بنا لیں. بس یہ لجاجت مانے, یہ مانے, وہ مانے. کہ جی ٹھیک ہے, اوکے, اور بتائیں. کہ خط لکھ کے دے دیں کہ یہ وفد جا رہا ہے, مصر کا آیا ہوا ہے, خط لو اور چلے جاؤ. ٹھیک ہو گیا, چلو دعا خیر ہوئی, سارے چلے گئے. مصر والے مصر کی طرف, کوفہ والے کوفہ کی طرف, بصرہ والے سارے اپنے اپنے علاقوں گئے ہیں. سنیں اب سازش. اس نے اپنے لوگوں کو جا کر یہ نہیں کہا کہ مذاکرات کامیاب ہوئے. کہا جی میں تو گیا, بڑے ہٹ درم آدمیوں سے واسطہ پڑا ہے, نعوذ باللہ, حدیث کی مخالفت کرتے ہیں, قرآن کی لغات کو کھا گئے ہیں, 4 رکعت میں حضور کی سنتوں کو بدلے ہوئے ہیں, ایک بات بھی نہیں مانتے. میں چاہتا ہوں آپ سارے میرے ساتھ چلو اور جا کر اس کی خلافت کی کثر کا محاصرہ کریں اور اسے کہیں یا حکومت چھوڑ یا ہماری بات مان. اب جب ان کو جا کے یہ بات کرنا, آپ بتائیں کتنی بڑی بددیانتی ہے. اب 2 دھاری تلوار سے وار کیا تھا, جھوٹی مہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بنائی ہوئی تھی اس نے, اور وہ مہر لگائی اور ایک خط پکڑے ہوئے بندے لے کر آ گئے. اجی جس گورنر کے نام آپ نے خط لکھا تھا ساتھ ایک اور بندے کو بھیجا. وہ بندہ جا رہا تھا, ہم نے پکڑ لیا, آپ نے لکھا تھا کہ محمد بن ابی بکر جیسے مصر پہنچے اس کو قتل کر دو. یہ تو آپ نے ہمارے بندے کے ساتھ دھوکہ کیا. اچھا آپ نے ہمارا گورنر بنایا. یہ وہ بندے آ گئے ہیں خط لے کر. اور مزے کی بات, ان لوگوں نے حضرت عثمان کے غلام سے گھوڑا خریدا تھا تازہ, اسی گھوڑے پہ اپنے جاسوس کو بھیجا تاکہ اسی پہ پکڑا جائے اور ہم کہ عثمان کے گھر کا گھوڑا ہے, اور یہ مہر لگی ہوئی. 2-4 دن میں یہ بندے دوبارہ آ گئے. جب یہ اندر آئے اور ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا امیر المومنین, ہمارے ساتھ غداری کر لی ہے. اب کوئی بہانہ تو بنانا تھا نا, بندے لے کر آ گئے. حضرت عثمان غنی تک بات ہے کہ میرے فرشتوں کو نہیں پتہ کہ جس میں آپ کی مہر لگی ہوئی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اب جرح کی ہے اس پر, تاریخ طبری میں وہ جرح موجود. حضرت علی نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ ایک بات مجھے بتاؤ, خط پکڑا گیا؟ کہ جی پکڑا گیا. قطع نظر اس سے کہ جھوٹا یا سچا ہے. کن لوگوں سے پکڑا گیا؟ کہا مصر جانے والوں سے. تو کہا تو کوفے والے کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس راستے پہ جا رہا تھا, وہ اس راستے پہ, تجھے کیسے پتہ چلا تو آ گیا؟ اوے بصرے والے کو کیسے پتہ چلا؟ اوف, اب تو آئے باعث آئے, اب تو بات نہ بنی. حضرت علی المرتضیٰ کی نظر مبارک بھانپ گئی کہ چکر کچھ اور ہے. انہوں نے جا کر حضرت عثمان غنی سے عرض کیا امیر المؤمنین بہت ہو گیا, آپ نے گورنروں کی میٹنگ بلائی, کسی ایک کی نہیں مانی, خود کا نرمی کروں گا, اب میری مانے. للہ آپ کو کہہ رہا ہوں, قرآن کہتے ہیں باغیوں کا قتل عام کریں, فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ. تو آپ اس پہ عمل کریں, ان کی گردنیں اڑوائیں, ورنہ یہ کیا سے کیا نہ کر دیں. حضرت عثمان غنی نے کچھ ایسے توقف کیا اور سوچا, اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کو فرمانے لگے کہ علی جو بھی ہو, مسئلہ میرا ذاتی ہے, یہ میری ذات کا مسئلہ اٹھایا ہوا ہے, کیا میں اپنی ذات کی خاطر حضور کے شہر کو لو لہان کر دوں؟ حضرت علی المرتضیٰ پھر کہنے لگے جی آپ کی ذاتی مسئلہ اب نہیں رہا, اب حکومت وقت سے ریلیٹڈ ہو چکا ہے, آپ اس کو صرف ذاتی نہ لیں, آپ ایکشن لیں, آپ کریں ان کے خلاف. کتاب السنہ ہے امام ابو بکر ابن خلال رحمہ اللہ کی, وہ لکھتے ہیں قال ما قال فی الغضب. حضرت علی اتنے غصے میں تھے کہ غصے میں جو منہ پہ آیا کہہ دیا کہ آپ کو لینا چاہیے ایکشن, پیچھے نہیں ہونا چاہیے, ہمیں رٹ قائم کرنی چاہیے گورنمنٹ. لیکن حضرت عثمان تھے کہ نرمی پہ بیٹھے ہیں,
حضرت عثمان غنی کہنے لگے حضرت علی المرتضیٰ کو بات بات میں قائل کر رہے ہیں. کہا اتنا غصہ تھا کہ اللہ مانو والا. لیکن کچھ وقت کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان اور حضرت علی یوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پیار میں، یعنی قائل کر لیا تھا حضرت علی کو، تو پیار میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے مسجد نبوی میں نماز کے لیے آئے جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہے. یعنی حضرت علی المرتضیٰ خاموشی ہو گئے کہ امیر المؤمنین نے بس اب انہی کی مان لیں. ان سے بات ہوئی، انہیں بتایا گیا، سمجھایا گیا کچھ. اسی اثناء میں ایک اور خط بھی آیا، طبری میں وہ خط موجود ہے. مولانا سعید احمد اکبر آبادی حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے سیرت عثمان میں بھی اس خط کو لکھا ہے. کہ اکثر مورخین اس خط کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ وہ خط ہے. وہ خط یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا تو شرم نہیں آتی تم جھوٹ بول رہے ہو. تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا جی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، جو تم نے ہمیں لکھ کے بلایا اس وقت تم نے جو خط لکھا اس وقت آپ کو کوئی پاس نہیں تھا ہمارے آنے کا. حضرت علی نے پوچھا کس نے خط لکھا؟ کہا جی آپ ہی نے لکھ کے ہمیں بلایا. تو حضرت علی نے کہا اللہ جانتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ دو جھوٹے خط بنائے گئے. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے معاملے کو سال کرنے کی کوشش کی اور یہ کہنے نہیں آپ استعفیٰ دیں، نہیں آپ حکومت چھوڑیں، نہیں آپ سلطنت چھوڑیں. یہ سارے مجمع میں لوگوں کو اکٹھا کر کے آہستہ آہستہ بلانے کی ترتیبیں بنی. اور ادھر سے اس نے دن دیکھے تھے کہ مجمع اس وقت لاؤں جب لوگ صحابہ حج پہ چلے جائیں. جب کھلی کچہری ہوئی تھی اور بات امن امان تک آئی تو حضرت عثمان غنی نے اپنی طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو امیر الحاج بنا کر مکہ بھیج دیا تھا. اور صحابہ کا مکہ جب تو امن امان ہو گیا، کھلی کچہری میں بات ختم ہو گئی تھی. جب سارے صحابہ حج پہ چلے گئے، مدینہ میں معدود کچھ گنے چنے افراد رہ گئے. تو اس بندے نے مدینہ میں ان بندوں کو بلا لیا جو اپنے گماشتے لایا تھا. اور وہ مدینہ میں ازدحام، رش اور پتہ نہیں کثر خلافت کا راستہ بند اور مطالبات اور نعرے اور ہلڑ بازی. صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ. یہ حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے کہ امیر المؤمنین بہت ہو گیا ہے، اب نمازیوں تک کو آنے کی تکالیف ہے، اب کثر خلافت کا پہران ہے، گھیرا لگا ہوا ان نے، اور آپ کہ ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بس ہم ان کا کام پورا کریں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا جی نہیں. جب صحابہ کرام نے اصرار کیا تو حضرت عثمان نے فرمایا میری وجہ سے مدینہ میں خون بہے، میں تمہیں حکماً منع کرتا ہوں، میری جان جاتی ہے چلی جائے، حضور کے شہر میں خون بہانے والا میں پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میں نہیں بننا چاہتا کہ میں حضور کے شہر میں خون بہاؤں، میں نہیں بننا. آخر صحابہ کرام نے پوچھا کہ آخر کیوں اتنی نرمی فرما رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے حدیث پاک سنا دی کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے کہ یا عثمان ان اللہ یکمسک قمیصا فإن ارادک المنافقون ان تخلع فلا تخلع لهم. کہ اللہ تجھے عثمان ایک وقت آئے گا عزت کی قمیض پہنائے گا اور منافقین کہیں اتار دے تو ان کے مطالبے کو نہ ماننا. کہ اب میں کیا کروں، حضور پاک کی بات مانوں یا تمہاری بات مانوں؟ صحابہ کرام خاموش ہے. کہ ٹھیک ہے آپ ہماری نہ مانیں لیکن مدینہ منورہ کو ان لوگوں سے پاک کرنے کا حکم دیں. کہا نہیں میری ذاتی مسئلہ ہے، جانے دے ٹھیک ہو جائے گا، میں ان سے خود بات کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی باہر آئے اور مجمع سے مخاطب ہوئے اور کیا واز فرمائے. اللہ آپ کتابوں میں تاریخ میں آپ ابن کثیر دیکھیں، البدایہ دیکھیں، تاریخ طبری دیکھیں، خلیفہ ابن خیاط دیکھیں، کتاب السنہ ابن خلال کی دیکھیں، ان سب نے اس کے الفاظ قدر اختلاف کے ساتھ کچھ نہ کچھ نقل کی. وہ بیان نہیں ہے، دو اور چار کی طرح بات کو واضح کریں کہ لوگوں جو اعتراضات لے کر تم آئے ہو اور ان بندوں کے ساتھ دے کر آئے ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں کیا میں وہ نہیں ہوں جن کو حضور کا صحابی کہتے ہیں؟ اور تمہاری قیادت کرنے والوں میں صحابی کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو کوئی یہودیت سے آیا ہے اور مسلمان خود کو کہہ رہا ہے کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے. نمبر دو، کیا میں وہ نہیں ہوں جو میرے ہاتھ کو حضور نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا تھا؟ یار میں وہ نہیں ہوں جس کے لیے بیعت رضوان ہوئی اور رب نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرے لیے رضا کا سرٹیفکیٹ ملا. 1400 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے بیعت پہ تیار کر کے میرے لیے آئے تھے. کیا میں حضور پاک کے گھر کا دوہرا داماد نہیں ہوں؟ مجھے حضور پاک کا اعتماد نہیں ہے؟ اور اس طرح اپنے فضائل و مناقب پر بات کی، حتیٰ کہ مجمع رو رہا تھا.
جو عبداللہ بن سبا کے ساتھ آئے ہوئے مخلصین تھے نا، ان پہ بات واضح ہوئے، وہ تو چلے گئے. انہوں نے کہا جی ہم نے تیری نہیں سنی، تو ذلیل کروانا تھا ہمیں. اسی اسنا میں محمد بن ابی بکر جو حضرت صدیق اکبر کے چھوٹے بیٹے ہیں، ان کو بھی اختلاف تھا کہ یار میری قتل کا خط تو ان نے لکھا ہے. ان کی فیس ٹو فیس حضرت عثمان سے ابھی تک ملاقات نہیں تھی. جب سارے گھر کو گئے ہیں، باقی منافقین تو ٹھہرے ہوئے ہیں، تو یہ اندر آئے اور حضرت عثمان سے بات کی، اور بڑی سختی سے بات کی. بعض جگہ تو باتوں میں بات ان کی داڑھی مبارک، حضرت عثمان کی داڑھی تک ان کا ہاتھ آتا. حضرت عثمان سنتے رہتے، بھتیجا ہے، گھر کا بچہ ہے، بیٹا ہے، بڑی تحمل سے. جب بات پوری ہوئی نا، تو حضرت عثمان غنی نے کہا جی میری آنکھ میں ذرا آنکھ ملا اور میری بات سن. کہ بھتیجے میں ایک بات کروں، جو کچھ تو کہہ رہا ہے، تو نے حضور پاک کا ساتھ زیادہ پایا ہے یا ہم نے پایا؟ نزول وحی تو نے دیکھی ہے یا ہم نے دیکھی ہے؟ شریعت کے مسئلے 23 سال تک حضور پاک نے ہم نے پڑھے ہیں یا تم نے اس طرح پڑھے ہیں؟ اے کاش آج تیرا ابا ہوتا اور تو مجھ سے اس طرح گفتگو کرتا، ہو سکتا تیرے اندر جرت. یوں کر کے حضرت عثمان نے اپنا درد دل اس کو پیش کیا. اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اسے سمجھ آ گیا کہ بات کچھ اور ہے. کہ بھتیجے میرا اللہ واحد شاہد ہے، میں نے تیری قتل کا خط نہیں لکھا، میرے علم میں نہیں ہے. یہ میرے خلاف پراپاگنڈا ہے، میرے اوپر الزامات ہیں، میں تجھے اللہ کی قسم پر گواہ بنا کر بات کر رہا ہوں. اس سے بڑی بات نہیں تھی. اس نے ایسے کیا اور اٹھ کے باہر آ اور لوگوں کو آ کے کہا ظالمو، تم نے مجھے ذلیل کروانے کے لیے ساری ترتیب بنوائی تھی، میں جا رہا ہوں، تم سے ہٹ گیا، چلے جاؤ تو بہتر ہوگا. لیکن معاملہ بہت آگے تک تھا. پانی بند ہو چکا ہے خلیفہ وقت کے گھر کا. کوئی پانی دینے آتا ہے تو لڑنے کا تو حکم اسے ہے نہیں، اس کے مٹکے کو توڑ دیا جاتا ہے. البدایہ میں کہ حضرت علی المرتضیٰ مٹکا لے کر آ رہے تھے، تو ظالموں نے اسے ڈنڈا مار کے اس مٹکے کا پانی بہا دیا. تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے کہ میرے ہاتھ میں حضور نے ذوالفقار دی ہے، تم میرے سامنے میری ایک ہاتھ کی مار بھی نہیں ہو، لیکن میرے ہاتھ بندھے ہیں امیر المؤمنین کے حکم سے. وہ نہ ہوتے نا میں دیکھتا کہ تم کس مائی کے لال ہو. اپنی پگڑی اتاری اور حضرت عثمان کے گھر لٹکا کے فرمان لگے، عثمان جتنی کوشش میں نے کرنی تھی میں نے کر لی، آپ نے ہمیں منع کیا ہے، یہ پگڑی نشانی کے طور پہ دے رہا ہوں، یہ گیلی ہو گئی ہے، پانی ان نے بہا دیا ہے، اللہ کے دربار میں شکایت نہ کرنا کہ ہم نے تعاون نہیں کیا تھا. صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کو حضرت عثمان غنی کی گھر پر پہرہ داری کے لیے ٹھہرایا. سارے معاملات موجود ہیں وہاں پر. حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، حضرت طلحہ کے بیٹے عبداللہ ہے، حسن مثنی ہے، حضرت امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں. پہرہ داری بھی شروع ہے اور معاملہ. لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے. مطالبہ خلافت کا استعفاء. ادھر سے حضرت عثمان غنی اس بات پہ قائم ہے کہ میری جان جاتی ہے چلی جائے، مار دے مجھے، میں ان ظالموں کہنے پہ نہ خلافت چھوڑتا ہوں اور نہ ان کی بات مانتا ہوں. بات تو دونوں معاملات میں ٹھیک تھی. حضرت عثمان غنی رات کو سوئے ہیں اور خواب دیکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عثمان آج کا روزہ میرے ساتھ افطار کر رہا. حضرت عثمان اٹھے اور اپنی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ شہادت یقینی ہو، مجھے آج پاجامہ پہنا دے. ان نے پاجامہ پہنا جو آج تک نہیں پہنا تھا، تہبند پہنتے تھے. کہا شہادت کے بعد یہ میرے سطر کیا بے حرمتی نہ کر لیں. حضرت عثمان اپنی طرف سے پوری شہادت کی تیاری میں اٹھ کر قرضے لینے دینے کا پورا معاملہ صاف کیا. کہا میری ملکیت میں کتنے غلام ہیں؟ کہا جی 20 کے 20 بلائے. کہا ایک شرط پہ تمہیں آزاد کر رہا ہوں، لڑائی نہیں کرنی حضور کے شہر میں تاکہ خون بہے، جاؤ تم آزاد. وہ رونے لگے. انہوں نے کہا امیر المؤمنین خون بہانے کی بات نہیں ہے، آپ کی حفاظت کی بات ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں تو حفاظت کریں گے، ہم آپ کا اخلاق نہیں جانتے. آپ آزاد بھی کر لیں تو ہم نے آپ کے گھر کا نمک کھایا، ہم نہیں جاتے. تو میں تمہیں حکمن کہہ رہا ہوں چلے جاؤ، انہیں بھیج دیں. پھر صحابہ کے اولادوں کو کہا کہ تم تو میرے بھتیجے ہو، عبداللہ بن عمر کے بیٹا آپ بھی جاؤ، ابن زبیر عبداللہ بن زبیر آپ بھی جاؤ، فلاں فلاں سب کو بھیجو. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے دور میں فوجی کی حیثیت سے تبرستان فتح کرنے والے جہاد میں شامل تھے. ان کا تھوڑا قرب بھی تھا. حضرت عثمان سے حضرت حسن کا قرب 2-4 واسطوں سے زیادہ ہے. ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں
حضرت حسن کی 2 خالائیں ہیں نا، خالو بھی ہیں نا، امیر المؤمنین وقت بھی ہیں، کمانڈر ان چیف بھی ہیں، ان کے کہنے پہ جہاد میں شرکت ہے، اور کبھی کبھی دیوان لکھنے میں بھی حضرت حسن ساتھ شریک ہے، اور والد کے حکم پہ بھی ٹھہرے ہیں. تو یہ کونے میں ٹھہر کے بیٹھ گئے کہ مجھے تو حضرت حسن نہیں کہیں گے تو جا، میں یہاں ٹھہرا رہوں گا. حضرت عثمان کی نظر جب حضرت حسن پڑی نا کہ بیٹا آپ بھی گھر جاؤ. کہا چاچو نہیں آپ بھی جاؤ. تو نے کہا جی میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں. یہ قرآن کریم پڑھنے کونے میں بیٹھ گئے. والد کا حکم تھا کہ آپ نے پہرہ داری کر لی. تو حضرت عثمان غنی سمجھے کہ قرآن کریم ضرور پڑھ رہا ہے لیکن کہیں لڑائی پڑ جائے گی، یہ ظالم مجھے شہید کر دیں، مجھے موت قبول ہے، لیکن معاملہ ہوگا کیا؟ کہا بیٹا حکماً کہہ رہا ہوں قرآن کریم اٹھاؤ اور گھر میں جا کے پڑھو. کتب تاریخ میں ہے کہ برستی آنکھوں اور للستے ہاتھوں کے ساتھ حضرت حسن وہیں سے اٹھ کر آئے کہ اب میرے سامنے کوئی چارہ نہیں. وہیں سے آئے ہیں، بلوائیوں نے خالی گھر دیکھا ہے یا اندر گھسے ہیں. گھسنے والوں میں کنانہ بن بشر ہیں، حمران ابن سودان ہیں، عبد الرحمن عاتقی ہیں، اور خالد ابن ملجم ہیں، اور الموت الاسود جبلہ ہے. یہ 5 قاتل ان کے نام. ان میں یہ جو عبد الرحمن عاتقی تھا نا، اس نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر پر برچھا مارا تھا، جو خون کا فوارہ نکلا تو قرآن کریم پر گرا. یہ آج 40 ختم قرآن کریم کے پورے ہوئے تھے اور 41واں شروع ہے، اور قرآن کریم کے پہلے پارے کا آخری صفحہ کھلا ہے سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 137، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس کا ترجمہ اتفاق سے یہی ہے کہ ظالم کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. اللہ دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ سن بھی رہے ہیں. تو اس پر خون کا فوارہ گرا اور خالد ابن ملجم نے تلوار ماری. آپ ذرا اس نام پر غور کریں، عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی المرتضیٰ کا قاتل ہے، اور خالد بن ملجم حضرت عثمان کے قاتلین میں ہے. نبی پاک کے دامادوں کا قتل ایک گھر میں تانا بانا بن رہا ہے. ذہن میں رکھنا، میں متن دے رہا ہوں، شرح آپ سمجھ لینا. ایک ہی گھر سے نبی کے دامادوں کے قتل عام کے معاملات کا تانا بانا چل رہا ہے. حضرت عثمان غنی پر جب اس بشر بن کنانہ نے جب وار کیا نا، تو بیوی حضرت عثمان کی سیدہ نائلہ زنان خانہ سے نکل کے آئی اور انہوں نے ہاتھ رکھا تو ان کی ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ گئی. انہوں نے چیخ مار کے کہا آپ اندر جاؤ، آپ کا نہیں کہا. بہرحال حضرت عثمان غنی کے ساتھ یعنی نے لڑائی کر کے شہید کیا ہے. اس میں الموت الاسود جس کو جبلہ کہتے ہیں، یہ اس کا نک نیم ہے. اصل میں اس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے، کیونکہ جبلہ کا معنی کالی موت ہوتا ہے. یہ اس کا یہودیت والا پرانا نام ہے. سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے، شور شرابہ پڑا ہے، تو جو صحابہ کے بچے گھر گئے اور جو صحابہ تھے قریب ہیں، یہ پلٹ گئے، اور وہ 20 غلام جن کی آزادی ہو چکی تھی وہ بھی آئے. یہاں پر پھر مٹھ بھیڑ ہوئی ہے. اس لڑائی میں حمران ابن سودان اور بشر ابن کنانہ دونوں قتل ہوئے ہیں. یہ حضرت عثمان کے غلاموں کے ہاتھوں، اور باقی لڑائی میں ادھر ادھر ہوئے. امام حسن رضی اللہ عنہ یہاں پر زخمی ہوئے ہیں، انہیں اٹھا کر گھر لے جایا گیا تھا. بہرحال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور شہید ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے، تکفین ہے. کچھ ٹائم کے بعد بعض نے 1 دن، بعض نے 3 دن کہا کہ معاملہ طے ہونے میں وقت لگا. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، اور ساتھ یہاں بندے، اور انہوں نے بقیع کی بالکل آخری جگہ میں وہاں پر تدفین کی. ایک بات میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، یہ شہادت ایک بہت بڑا واقعہ ہے، کوئی ڈرپوکی کی بات نہیں ہے، حدیث رسول پر عمل کی بات ہے، اور حوصلہ مندی کی انتہا ہے. ان کی شہادت کے بعد سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے لفظ تھے کہ اگر ہنسنا منع ہونا ہمیشہ کے لیے جائز ہوتا تو میں اس شہادت کے بعد قیامت تک نہ ہنستا جب تک رہتے. حضرت سعید ابن زید کا لفظ ہے کہ اگر مدینہ کے پہاڑیوں میں دل ہوتا تو وہ دل ریزہ ریزہ ہو چکا ہوتا. حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ جو 2 دن پہلے حضرت عثمان سے بحث کر رہے تھے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں، جب حضرت عثمان نے انہیں حکماً منع کیا کہ آپ ایکشن نہیں لے سکتے، تو حضرت عمرو ابن عاص نے اس وقت ہاتھ باندھے تھے کہ امیر المؤمنین پھر میں یہ معاملات اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، پھر مجھے اجازت دے، میں یہاں سے جاتا ہوں. وہ 2 دن پہلے ہجرت کر کے حضرت عثمان کے کہنے پہ چلے گئے تھے. جب ان تک اطلاع گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں یہ وہ خون بہا ہے، خدا کی قسم کہ شاید قیامت سے پہلے تلوار واپس عام میں آئے.
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لفظ ہیں کہ یار میری تو کمر کی حیثیت متاثر ہو گئی، دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ میری تو کمر ٹوٹ گئی کہ میرا یہ معاملہ، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے تھے میرے مولا حکم اطاعت میں، ہم نے تیرے پیغمبر کی بات مانی ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اس سے اطاعت کی نا اطاعتی اور نا فرما برداری نہ کرنا، فرما برداری کرنا، ورنہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ سیدنا عثمان ذو النورین علیہ شہادت۔ میں یہاں ایک دو باتیں کرتا ہوں۔ حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں فوراً قیصر روم حملہ کر دیتا ہے افریقہ کے ان جزیروں پر جو تازہ تازہ فتح ہو۔ تو جب تک صحابہ کو اطلاع پہنچی وہاں ان پر کوئی سمندری طوفان آیا اور وہ واپس ہو گئے، ورنہ ہزاروں کی تعداد میں فوجی حملہ کر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام تک جب یہ بات آئی تو سوچنے لگے کہ اسے کس نے بتایا کہ شہادت ہو گئی، اسے کس نے بتایا، یہ کیسے وہاں تک پہنچی؟ آپ تک تو یہ حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اب یہ مسلمانوں پہ حملہ اور تو سمندری طوفان کی وجہ سے واپس ہوا۔ تو صحابہ اس کھوج میں لگے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر میں ایک افریقی جاسوس گرفتار کیا جو قیصر روم کا تھا، اور اسے 2-4 ہاتھ کرنے کے بعد اس سے اگلوایا کہ بات ہے کیا، اور اس نے کہا گورنر صاحب آپ کو کیا پتہ، یہ معاملے میں ہمارے بادشاہ کا پیسہ بول رہا تھا۔ تو وہ کیا کہ یہ سیاسی سطح پہ جب شکست کھائی، مذہبی سطح پہ جب شکست کھائی تو ہمارے بادشاہ نے دیناروں کی بوریاں اٹھا اٹھا کے یہ عبداللہ ابن سبا کی قدموں میں ڈھیر کر دی تھی کہ تو ہی کر سکتا ہے جو ہی کرنا ہے۔ تبھی یہ صوفی بنا، اس کے غیر ملکی سفر شروع ہوئے، آنے جانے، بندوں کو خریدنا، وہ پیسہ چل رہا تھا۔ کہ کتنا پیسہ؟ کہ تقریباً 1.5 کروڑ دینار اس پر خرچ ہوا ہے۔ 25 دیناروں تو 8 تولہ سونا بنتا ہے، 20 دیناروں تو 7.5 تولہ سونا ہے جس پہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ 20 دینار ہے جہاں سونے والے دینار۔ تو جہاں 1.5 کروڑ دینار ہو، آج میں نے اس پر کیلکولیٹر میں جتنا ضربے تقسیمیں کر سکتا تھا میں نے پاکستانی پیسے کیے ہیں، یہ تقریباً کوئی 3 کھرب روپے پاکستانی بنتے ہیں، 3 کھرب۔ یہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے لیے استعمال ہوا تھا کہ ہمارا پیسہ بول رہا تھا۔ ایسے بندے اکٹھے نہیں ہوئے، ایسے ہم نے چن چن کے ایسے ملکوں سے بندے اکٹھے نہیں کیے۔ تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو 18 ذو الحج سن 35 ہجری، آج سے 1407 سال پہلے کی بات ہے، میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ یہ مظلومانہ شہادت ہے، پیاس عالم میں شہادت ہے۔ اس کنویں تک بھی پانی کی رسائی نہیں دی گئی جو کنواں خرید کے حضرت عثمان نے مسلم غیر مسلم سب پہ صدقہ کر دیا تھا، اس کنویں تک بھی۔ اور یہ پیاسے ہونے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کا پہرہ داری میں ٹھہر کے پیاسا رہ کر تلاوت کرنے کا یہاں سبق پڑھا اور کربلا میں سنایا۔ نعرہ تکبیر! یہاں سبق پڑھا تھا جو وہاں سنایا گیا۔ تو بہرحال ہمیں یہاں سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ بنیادی چیز یہی ہے کہ موت تو آنی جانی ہے، لیکن ایک بندہ اپنی موت قبول کر لے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور فرمان پہ آنچ نہ آنے دے۔ یہ آپ کے اور ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بھائی معاویہ حالے ابھی جو چلائیں بھائی، ابھی اصولی طور پہ میرا بیان ختم ہوا ہے، فروعی طور پہ ختم نہیں ہوا، یہ ابھی تو پرچی باقی ہے۔ کہتے ہیں عید غدیر کے متعلق روشنی ڈالیں بھی، آپ اسے کیوں نہیں مناتے؟ یہ آج ان کا سوال نہیں ہے، آج میری فون مسلسل مصروف رہی ہے آج اور کل سے کہ عید غدیر۔ دیکھو ہم عید غدیر اسی لیے نہیں مناتے کہ ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں سکھائی ہیں اور دونوں عیدوں کے نام حضور پاک نے لے کر دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنا شریعت ہے، دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے اور نجات ہے۔ حضور پاک نے نہ تیسری عید سکھائی ہے، نہ تیسری عید منائی ہے، نہ تیسری عید بتائی ہے۔ تو نہ نبی نے بتایا، نہ علی نے بتایا، نہ حضرات حسنین نے بتایا، نہ اہل بیت نے بتائی، نہ صحابہ نے بتائی، نہ منائی۔ تو ہم تو نبی اور نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات کو ایمان سمجھتے ہیں۔ ایمان ہے یا نہیں ہے؟
تو ہمیں ان کی تعلیمات میں تو آج تک عید غدیر کی کوئی نہ خطبہ ملتا ہے، نہ عید غدیر کی نماز ملتی ہے، نہ عید غدیر کے احکامات ملتے ہیں، نہ عید غدیر کا ہمیں کچھ ملتا ہے، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت نہیں مناتے۔ رہا یہ کہ عید غدیر کا مسئلہ ہے کیا، تھوڑا میں یہ بھی آپ کے سامنے کھول دوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا ایک عالمی خطبہ دے کر واپس تشریف لا رہے ہیں، جس میں 1.5 لاکھ صحابہ موجود ہیں، 1.5 لاکھ کے لگ بھگ۔ اور وہاں سے جب حضور پاک واپس آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے آیت اتاری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، وہیں پر واپسی سے پہلے کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ حضور پاک نے دین کی ساری باتیں پڑھ کے سنا دیں، اصول طور پر سارا دین مکمل ہوا بتا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، باقی یمن والے یمن گئے، بصرہ والے بصرہ گئے، کوفہ والے، باقی جتنے شہروں والے تھے، کوفہ تو اس وقت شہر نہیں بسا تھا، عراق والے عراق گئے۔ حضور پاک جب مدینہ آئے تو سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ چند لوگوں کی کچھ بات پہ اوپر نیچے ہو گئے۔ ساتھیوں میں حج کا سفر ہو تو بعض چیزیں ناموافق مزاج پہ بھی ہو جاتی ہیں، تو 2-4 دوستوں میں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک یہ بات پہنچی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تنبیہ فرما کر فرمایا کہ اگر مجھے آپ دوست سمجھتے ہو نا تو حضرت علی کو بھی دوست سمجھو، من کنت مولاہ فعلی مولا، مجھے دوست مانتے ہو تو حضرت علی کو بھی دوست ماننا پڑے گا۔ یہ اعلان حضور پاک نے کہاں کیا؟ خم ایک وہ تھا، کنواں تھا اور غدیر علاقہ تھا، اس جگہ بیٹھ کے فرمایا۔ اتنی سی بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اعلان خلافت ہے۔ بھئی اگر اعلان خلافت جتنی اہم بات ہے تو یہ اس خطبے میں کیوں ارشاد نہیں فرمائی گئی جہاں پر دین مکمل ہو گیا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک انتظامی معاملہ تھا، کچھ لوگوں کو سمجھانا تھا، سمجھا دیا گیا۔ یہ مسئلہ تو نہیں تھا جو آپ فرما رہے ہیں۔ اچھا، اگر یہ بات عید غدیر ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضور پاک علیہ السلام نے اسے عید منانے کا حکم دیا؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ تو وفات پا گئے تھے، یہ دن دوبارہ حضور پاک کی زندگی مبارک میں نہیں آیا تھا تو عید نہیں منائی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ دن حضرت فاطمہ کی زندگی میں، یہ دن حضرت علی کی زندگی میں، یہ دن حضرت حسن کی زندگی میں، یہ دن حضرت حسین کی زندگی میں، اور یہ دن 12 ائمہ کرام کی زندگی میں، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد مہدی، 12 ائمہ میں ان کی زندگیوں میں آیا؟ اجی آیا۔ کسی نے عید غدیر منائی؟ اہل بیت اور صحابہ نے تعلیمات پہ بنائی، احکامات بتائے، سنائے، سمجھائے، خطبے دیے، کوئی اس میں کپڑے پہننا نہ پہننا کچھ بتایا؟ اجی نہیں۔ تو میرے بھائی اسی لیے ہم لوگ نہیں مناتے، ہمیں معاملات نہیں ملتے، ہم نہیں مناتے۔ اچھا، ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا اگر منا بھی لیں تو خوشی کی بات ہے، اس دن حضرت علی المرتضیٰ کی حضور پاک نے صفائی دی تو خوشی ہو گئی۔ تو میں نے کہا اس دن حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی تو ہے۔ کہتے خوشی کی بات تو کرنی چاہیے۔ میں نے کہا ذرا سینے پہ ہاتھ تو رکھ۔ جی میں نے رکھ لیا۔ بات کہوں برداشت کر لو گے؟ جی ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات پا رہے تھے، خوشی تھی یا غمی تھی؟ کہتے خوشی تھی۔ تو میں نے کہا کون سا دن تھا؟ 10 محرم تھا۔ خوشی منائے گا؟ منائے گا بھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منا لیں، منائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام بیڑا پار ہوا اور فاستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پہ جا کے وہ کشتی رک گئی۔ کون سا دن تھا؟ 10 محرم۔ خوشی منائے گا؟ سارے کفار غرق ہو گئے جنہیں 950 سال تبلیغ کی تھی، انہیں نہیں مانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن تھے، سارے مارے گئے۔ خوشی منائے گا؟ بھائی تھوڑا وہ جواب ادھر کاپی پیسٹ کر لے جو مجھے سمجھا رہا تھا، تو اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ دی ہے، جو بات تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں سمجھا دی۔ یوٹیوب پر آپ جائیں، مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں عید غدیر کیا ہے، پر میرا پورے آدھے گھنٹے کے لیکچر ہے۔ تھوڑی 2 باتیں ہماری بھی سرچ کر لینا۔ صرف پب جی کے لیے اپنے ڈیٹے کو نہ رکھا کرو نا، صرف گیم کے لیے اپنا ڈیٹا استعمال نہ کیا کرے نا۔ کوئی دین کی بات سننے کے لیے بھی ڈو کلاسا کیمپ پڑھیں تو کوئی سرچ کرے جا، کچھ ہمیں بھی بات سن لیں۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ مولانا ہم آپ کی بات سنتے، اگر اس سوال کا جواب آپ دیں۔ میں نے کہا آپ نے غلط بیان کیا، آپ نہیں سنتے۔ آپ سنتے تو میں 4 بیانات میں اس کی صفائی دے چکا ہوں۔ ایسی بات نہ کرو، آپ یہ کہو میں سنتا نہیں تھا تاکہ بدھو لاؤن واسطے آ کر میں سننا ہوں، یہ بات اور ہے۔ بھئی آپ نہیں سنتے، آپ سنتے تو آپ کو پتہ ہوتا۔ جو ہمارے پرماننٹلی طریقے پر ویورز ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا۔
ہماری طرف سے عید غدیر پر مستقل عنوان پہ ایک کلپ ہے، تو آپ اس کو سن لیں، اس کو آپ دیکھ لیں، تو سنیں گے نا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے، ہماری طرف سے حضرت عثمان غنی کو بہترین جزا خیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔